बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार कादमी और पीटीआई के ज़राए के मुताबिक इमरान खान को आज पे रोल पर रिहा किए जाने का इम्कान है। उनके मामू जावेद ज़मान का कल इंतकाल हो गया था, आज उनकी नमाज जनाजा है, तो इमरान खान को पे रोल पर रिहाई दी जाएगी ताकि वो अपने मामू के जनाजे में शिरकत कर सकें। क्या इस बात का इम्कान मौजूद है कि इमरान खान पे रोल पर रिहा हो जाए? पीटीआई का सोशल मीडिया कैंप और उनके पीटीआई के जो ज़राए हैं वो इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि इमरान खान किसी भी वक्त पे रोल पर रिहा हो सकते हैं। तो इसके बारे में आपको डिटेल बताएंगे कि क्या इमरान खान साहब आज रिहा हो जाएंगे। 5 अगस्त 2023 को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। अगर इमरान खान आज पे रोल पर रिहा किए जाते हैं तो उनकी एक तवील अरसे बाद यानी कुछ 4-5 महीने के बाद लोग उनका चेहरा देख सकेंगे। इसके अलावा एक और ख़बर यह है कि कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला मुकम्मल हो गया है और पीटीआई ने अपनी हिकमत अमली से इसमें कामयाबी हासिल कर ली है। तो वो जो पीटीआई कहती है ना, कोई रह तो नहीं गया, तो उनका कोई भी उम्मीदवार कागजात जमा कराने से नहीं रह गया। जितना शोर पीटीआई ने कागजात नामजदगी जमा कराते हुए डाला और जितनी वीडियो शेयर की, उन्होंने इंतज़ामिया पर इतना दबाव बढ़ा दिया कि पीटीआई का कोई एक कारकुन भी या एक उम्मीदवार भी ऐसा नहीं मिल रहा जो ये कह सके कि उसके कागजात नामजदगी जमा नहीं हुए। तो पीटीआई का दावा ये कि पीटीआई ने पहला मरहला जीत लिया है और कामयाबी से ये मरहला उन्होंने मुकम्मल कर लिया है। लेकिन साथ ही खबर ये कि इमरान खान का नाम लिस्ट से निकाल दिया गया। कौन सी लिस्ट में इमरान खान का नाम था जो कि निकाला गया है और क्यों निकाला गया है ये आपको बताएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से न जाए, तो एक और इनकी खौफनाक हरकत पकड़ी गई है और तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम ये कि उन्होंने एक और झूठी खबर फैलाकर अपने मकासद हासिल करने की कोशिश की, तो रंगे हाथों पकड़े गए। तो ये कुछ अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए जो नाम दिए हैं सियासी जमातों ने, उस पर बड़ा शोर मचा हुआ है और कहने वाले कहते हैं कि किसी ने कुछ नहीं सीखा। ये जो हम बार बार देखते हैं कि सियासी जमातें ये दावा करती हैं कि उनसे इंतकाम लिया जा रहा है, उनको दीवार में चुनवा दिया गया है, उन्हें इक़्तिदार से निकाला गया है, उनके खिलाफ साजिशें की गई हैं, लेकिन जब खुद उनकी बारी आती है तो सारी बातें भूल जाते हैं और सिर्फ वो चूरी खाने वाले मियाँ मिट्ठू याद रह जाते हैं और उन्हीं को नवाजा जाता है। और इसलिए मखसूस नशिस्तों पर जिन ख़वातीन के नाम आए हैं उन पर काफ़ी सवालिया निशान उठ गए हैं। तो ये हमारी खाम ख्याली है कि शायद किसी ने कुछ सीखा हो। इसकी डिटेल आपको बताएंगे। इसके अलावा स्क्रूटनी का अमल आज से शुरू हो रहा है और ट्रिब्यूनल्स बना दिए गए हैं ताकि जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हों उनका फॉलोअप किया जा सके, उनकी अपीलें सुनी जा सकें। तो 25 से 30 दिसंबर तक अब कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होनी है। 3 जनवरी तक इस पर अपीलें की जा सकेंगी, यानी जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाएंगे उनकी अपीलों की सुनवाई 3 जनवरी तक होगी। इसके बाद ट्रिब्यूनल जो है 10 जनवरी तक उन पर हतमी फैसला दे देंगे। 12 जनवरी तक कागजात नामजदगी वापस लेने की तारीख तय कर दी गई है और 13 जनवरी को उम्मीदवारों को निशान अलॉट किए जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने अपना पूरा रोड मैप दे दिया, पूरा शेड्यूल दे दिया है। 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन क्या इलेक्शन पर उठने वाले सवाल ख़त्म हो गए हैं और क्या ये बात अब ख़त्म हो गई है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे? इस पर अभी कुछ लोगों को शक का इजहार बाकी है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि ये जो इलेक्शन होने जा रहा है ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन इलेक्शन होगा। पहले से इस इलेक्शन के हवाले से फ़िज़ा जो है वो ख़राब हो चुकी है। इसे धांधली या प्री पोल रिगिंग के हवाले से या मैनेज इलेक्शन कहा जाता है या कहा जा रहा है। वैसे तो पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शन होते हैं उनके बारे में ये तारीखी हकीकत है कि वो पहले से बंदोबस्त के तहत होते हैं, यानी जो हुक्म सरकारी वही पकेगी तरकारी, यानी दुल्हन वही जो पिया मन भाए। जो ताकतवर लोगों को पसंद होते हैं लोग वही जमातें बरसर इक़्तिदार आती हैं और जब ताकतवर लोग ये समझते हैं कि वो जमातें अब उनके बस से बाहर हो रही हैं या उनकी ताकत पहले से ज़्यादा बढ़ रही है, तो फिर कट टू साइज करने के लिए वो इक़्तिदार से बाहर फेंक दी जाती है। तो ये पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है जो कि एक बार फिर हमें नज़र आ रही है कि उसी तरह दोहराई जा रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान की पेरोल पर रिहाई के हवाले से। उनका मीडिया ये दावा कर रहा है कि इमरान खान के मामू जावेद ज़मान जो कल लाहौर में इंतकाल कर गए थे, आज उनकी किसी भी वक्त नमाज जनाजा होगी।
اس کے لیے عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے پے رول پر رہا کیا جا سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کے جو پیجز ہیں سوشل میڈیا کے، ان پر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے درخواست کی ہے حکام سے کہ وہ عمران خان کو رہا کرے تاکہ عمران خان اپنے ماموں کی نماز جنازہ میں شریک ہو سکے۔ تو اس پر جو وزارت داخلہ کے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ابھی تک کوئی آفیشیل درخواست کسی کو موصول نہیں ہوئی۔ عمران خان کے بہن علیمہ خان یا ان کے کزن قاسم خان، ان کی جانب سے کوئی باقاعدہ درخواست وزارت داخلہ کو موصول نہیں ہوئی جس پر کوئی کارروائی آگے کی جائے۔ تو ممکن ہے کہ یہ درخواست آج کسی وقت دائر کی جائے اور پھر راولپنڈی سے عمران خان کو لاہور پہنچنے میں کون سا زیادہ وقت لگنا ہے، 4-5 گھنٹے کا سفر ہے، لیکن ابھی تک اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے کہ وہ درخواست آج دائر کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی۔ ویسے بھی خان صاحب کے بارے میں یہ لوگوں کو گمان ہے یا یقین ہے یا یہ بات بھی لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ میتوں پہ نہیں جاتے، کسی کے جنازے میں نہیں جاتے، وہ اپنی والدہ کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے، وہ اپنے قریبی دوست نعیم خان کی موت پر ان کی تعزیت کے لیے نہیں گئے، ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ تو خان صاحب کو کسی نے یا تو منع کیا ہوا کہ آپ نے ایسی جگہ نہیں جانا جہاں کسی کا انتقال ہو، یا پھر ان کو ویسے ہی اس کی ایسی جگہوں پر جانے سے وہ جان بوجھ کر گریز کرتے ہیں۔ تو اجازت مل بھی جائے تو کیا خان صاحب اپنے ماموں کے نماز جنازہ میں شریک ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ توہم پرستی بھی عمران خان صاحب کا ایک بڑا خاصہ ہے۔ تو جو ان کی ہسٹری ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ وہ ان جنازوں میں نہیں جاتے۔ تو میرا خیال ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کو یا گورنمنٹ آف پاکستان کو الاؤ کر دینا چاہیے عمران خان کو کہ اپنے ماموں کے جنازے میں جائیں، کم از کم ان کی یہ توہم پرستی جو ہے وہ تو بریک ہو، اور یہ جو الزام آئے گا حکومت کے اوپر یا آ رہا ہے اور یہ آئے گا، ابھی چونکہ درخواست دی نہیں ہے اور شور مچایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب آ رہے ہیں، زمان پارک میں ان کا انتظار ہے، تو اگر وہ نہیں آئیں گے تو یہ کہا جائے گا جی حکومت بڑی ظالم ہے، انہوں نے عمران خان کو آنے نہیں دیا۔ تو بہتر ہے عمران خان کو پے رول پر چھوڑا جائے تاکہ وہ بھی جا کر اپنے ماموں کے نماز جنازہ میں شریک ہوں۔ ویسے تو آصف علی زرداری پاکستان کی تاریخ کے ایک ایسے سیاستدان ہیں جنہوں نے 5880 دن جیل میں گزارے۔ تو آصف علی زرداری نے 16 عیدیں بھی جیل میں گزاری۔ قید کے دوران ان کی والدہ کا انتقال ہوا، ان کے قریبی رشتہ دار کا انتقال ہوا، لیکن انہیں کبھی پے رول پر رہائی نہیں ملی اور انہوں نے کبھی اس بات کی شکایت بھی نہیں کی۔ تو جب میاں نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز کا انتقال ہوا تھا لندن میں، ان کی میت پاکستان لائی گئی تھی، تو نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز دونوں جیل میں تھے، تو انہیں 5 روز کی پے رول پر رہائی ملی تھی، وہ بھی خاصی دقت کے بعد، اور چونکہ ایک ہائپ کریٹ ہو گئی تھی کہ نواز شریف کو دوران قید ان کی بیوی سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور جیل سپرنٹینڈنٹ نے خاصا سخت رویہ رکھا، تو ایک پریشر بلڈ ہو گیا تھا گورنمنٹ کے اوپر، تو گورنمنٹ کو وہ اجازت دینی پڑی کہ وہ اپنی اہلیہ کی آخری رسومات میں شریک ہو سکے، تو ان کو الاؤ کر دینا چاہیے۔ لیکن اب تک کی جو میرے پاس خبر ہے وہ یہ کہ ابھی تک وزارت داخلہ کو کوئی اس طرح کی درخواست موصول نہیں ہوئی کہ عمران خان صاحب کو پے رول پر چھوڑا جائے تاکہ وہ اپنے ماموں جاوید زمان کے جنازے میں شریک ہو سکیں۔ جاوید زمان پاکستانی کرکٹ کے بڑا اہم نام رہے ہیں، فرسٹ کلاس انہوں نے کھیلی، اور اس کے علاوہ وہ بورڈ میں اہم عہدوں پر رہے ہیں، اور لاہور کی کرکٹ میں زمان پارک کی جو ایک فیملی، کرکٹ فیملی تھی، ان کا بڑا غلبہ رہا ہے، اور ان کی فیملی کے بہت سے لوگ اسی غلبے کی وجہ سے پاکستانی کرکٹ کا حصہ رہے ہیں، چاہے وہ مینجمنٹ میں رہے ہوں، چاہے وہ ایز اے پلیئر کھیلے ہو۔ تو ماجد خان، جاوید برکی اور عمران خان نے تو باقاعدہ کرکٹ کھیلی، جبکہ فاروق زمان اور جاوید زمان اور ان کے اور بہت سارے جو کزنز ہیں انہوں نے فرسٹ کلاس کرکٹ پر ہی اکتفا کیا۔ اس کے علاوہ ایک آج بڑا اہم دن ہے، آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش ہے، اور کرسمس پوری دنیا میں منا رہے ہیں لوگ، مسلمان بھی، عیسائی بھی، اور وہ تمام اہل کتاب جو کہ الہامی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، وہ سب جو ہے وہ حضرت عیسیٰ مسیح کی ولادت کا دن منا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ قائد اعظم کا 147واں یوم پیدائش ہے آج۔ پاکستان جن کی مرہون منت ہے اور جن کی وجہ سے آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، اور جن کی وجہ سے آج ہم جمہوریت اور انسانی حقوق کی بات بھی کر سکتے ہیں اور کھل کر بول بھی سکتے ہیں، اظہار رائے بھی کر سکتے ہیں، تو یہ ساری جو آزادیاں ہمیں میسر ہیں، یہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو کاوشیں ہیں ان کی مرہون منت ہے۔ علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا اور حضرت قائد اعظم
رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعبیر دی، تو ان کا آج 147واں یوم پیدائش ہے۔ اس کے علاوہ نواز شریف آج اپنی سالگرہ منا رہے ہیں، وہ بھی آج ہی کے دن پیدا ہوئے، تو آج بڑی اہم شخصیات کی پیدائش کا بھی دن ہے، تو یہ بڑا ریلیونٹ اور ایک اچھا دن ہے۔ لیکن فلسطین اور بیت الحم میں لوگ جو ہے کرسمس پر خوش نہیں ہیں، کیونکہ وہاں پہ فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ تو پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیل نے 2 مقامات پر تقریباً 200 سے زائد بم مارے ہیں، اور امریکی اخبار نے یہ انکشاف کیا کہ اسرائیل نے غزہ میں صدی کی انتہائی تباہ کن جنگ چھیڑی ہے، اور یہ جنگ وہ آہستہ آہستہ ہار رہا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے آج ہسپتالوں کے قریب بم گرائے گئے۔ شمالی غزہ میں تباہ ہونے والی عمارتوں کی تعداد شام کے شہر حلب میں 3 سال کے دوران تباہ ہونے والی عمارتوں سے دوگنی ہو گئی ہے۔ جو حالیہ 200 فضائی حملے کیے گئے ہیں، جن میں زمینی اور سمندری حملے بھی شامل ہیں، اس میں 3 صحافیوں سمیت 166 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطین میں 30 سال سے کام کرنے والے اقوام متحدہ کے اہلکار اسام المغربی بھی خاندان کے 76 افراد سمیت شہید ہو گئے۔ اسرائیلی بمباری سے حماس کی تحویل میں موجود 5 یرغمالی بھی مارے گئے۔ تو 7 اکتوبر سے اب تک ہونے والے اسرائیلی حملوں میں 20,500 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی جنگ روک سکتا ہے تو وہ امریکہ ہے، لیکن امریکہ جو ہے وہ اس معاملے میں ابھی تک لیت و لال سے کام لے رہا ہے۔ وہ یہ تو کہتا ہے کہ لوگوں کو نکلنے کا موقع دو، لیکن یہ نہیں کہتا کہ جنگ روکی جائے۔ تو بیت الحم میں کرسمس کی تمام تقریبات منسوخ کر دی گئی ہیں، اور بیت الحم وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی، تو اس جگہ پر کرسمس کی تقریبات جو پوری دنیا ان کو فالو کرتی ہے، اور یہ سب سے متبرک جگہ سمجھی جاتی ہے عیسائی کمیونٹی کے اندر۔ تو بیت الحم کی میونسپلٹی نے کرسمس کی تمام جو تقریبات ہیں وہ منسوخ کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ القسام بریگیڈ نے اپنے تازہ حملے میں جبالیہ میں اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا اور کئی فوجی مار دیے، جن میں میجر رینک کے افسر بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ میں حماس کے ہاتھوں اسرائیلی فوج کا بھاری نقصان ہونے کا بھی اعتراف کر لیا ہے۔ ادھر حوثیوں کی جانب سے بحیرہ احمر میں کارگو جہازوں پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے، اور غیر ملکی میڈیا کے مطابق بھارتی جھنڈا بردار آئل ٹینکر ایم وی سائیں بابا پر بھی ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ تو یہ جنگ جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے، اور کرسمس ایک مبارک دن ہے، اور یہ یہودیوں کے لیے بھی مبارک دن ہے، عیسائیوں کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی۔ لیکن یہودی اس دن بھی فلسطینیوں کے قتل عام سے ہاتھ نہیں روک رہے، جس سے ان کی مذہبی جو وابستگی ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک اہم خبر یہ کہ عمران خان کا نام پارٹی سربراہان کی فہرست سے نکال دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے جو فہرست جاری کی ہے اپنی ویب سائٹ پر، اس میں 175 سیاسی جماعتوں کا نام ہے۔ اس فہرست میں تحریک انصاف کا نام موجود ہے، لیکن قیادت کے خانے میں سے عمران خان کا نام غائب ہے، اور جس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن نے چونکہ انٹر پارٹی الیکشن بھی ایکسیپٹ نہیں کیے، تو جو نئے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، ان کا بھی نام اس میں شامل نہیں ہے۔ تو بغیر چیئرمین کے نام کے اور بغیر انتخابی نشان کے تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن لڑنے جا رہی ہے۔ تو ایک طویل فہرست جاری کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب سے قومی اسمبلی کی خصوصی نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف کی ترجیحی فہرست روک دی ہے، چونکہ پی ٹی آئی کو انتخابی نشان الاٹ نہیں ہوا، تو پی ٹی آئی کی ترجیحی فہرست جاری نہیں کی گئی تھی۔ تو الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان نہ ہونے کی وجہ سے پی ٹی آئی کی ترجیحی فہرست جاری نہیں کی۔ تو الیکشن میں جنرل نشستوں کے لیے مختلف جماعتوں کے امیدواروں کی کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے بعد تمام سیاسی جماعتوں نے، جن میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم اور دیگر جماعتیں شامل ہیں، انہوں نے اپنی ترجیحی فہرستیں الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی میں خواتین کی مخصوص نشستوں میں شادیہ مری کو پہلی ترجیح قرار دیا ہے۔ تو فیئر انف شادیہ مری بہت ایکٹیو پارلیمنٹیرین ہے، تو ان کا نام پہلے نمبر پر ہے، دوسرے نمبر پر نفیسہ شاہ اور تیسرے نمبر پر شگفتہ جمانی کا نام ہے۔ پیپل پارٹی سیدہ شیلہ رضا اور مہتاب اکبر راشدی کو بھی ایم این اے بنانے کی خواہش مند ہے، لیکن ان کا نام پریورٹی لسٹ میں نیچے ہے۔ اگر ترجیحی لسٹ کے اعتبار سے پیپل پارٹی کو سندھ میں بڑی کامیابی ملتی ہے تو ان کے نام انکلوڈ ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ناز بلوچ اور شمیلہ فاروقی بھی قومی اسمبلی کی رکن بن سکیں گی۔ تو اس فہرست میں بھی کوئی ایک نام بھی نیا نہیں ہے، تمام وہ لوگ جو کہ بہت عرصے سے پیپل پارٹی کے حصہ رہے ہیں ان کے نام شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سندھ کی صوبائی اسمبلی میں عذرا فضل پچوہو
یہ پیپلز پارٹی کی پہلی ترجیح ہے۔ یاسمین شاہ، نصرت پٹھان، رخسانہ شاہ، ہیر سوہو، ندا کھوڑو اور یہ پیپلز پارٹی کی ترجیحی فہرست میں شامل ہے۔ جو مسلم لیگ نون نے فہرست جمع کرائی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ اس میں طاہرہ اورنگزیب وہ پہلی پوزیشن پہ ہے اور مریم اورنگزیب تیسری ترجیح ہے۔ طاہرہ اورنگزیب جو ہے مریم اورنگزیب کی والدہ ہے اور یہ مسلم لیگ نون کی بڑی پرانی سیاسی ورکر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور کئی بار جو ہے وہ MNA رہ چکی ہیں، لیکن وہ ترجیحات اب تک نہیں بدلی۔ شائستہ پرویز ملک اور نصرت صادق کو بھی نون لیگ کا ترجیحی ٹکٹ مل گیا ہے۔ شزا خواجہ، زیب جعفر، انوشا رحمان بھی قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر امیدوار ہوں گی۔ انوشا رحمان جو ہے وہ بڑے عرصے بعد جو ہے وہ لسٹ میں نام ان کا آیا ہے، اور وہ بڑے عرصے سے غائب بھی تھی۔ ان کی اس تمام عرصے میں جب مسلم لیگ نون جو ہے وہ سختیاں برداشت کر رہی تھی یہ غائب تھیں، لیکن ان کا نام پریورٹی لسٹ میں اوپر ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی میں جو مخصوص نشستیں ہیں ان کے لیے ذکیہ خان، اشرف، تہمینہ دولتانہ، ان کے نام ٹاپ 3 میں شامل ہے۔ تہمینہ دولتانہ ویسے قومی اسمبلی کی ممبر رہی ہیں اور وہ ڈیزرو کرتی ہیں، لیکن ان کا نام اس مرتبہ پنجاب اسمبلی میں ڈالا گیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ کہ پنجاب اسمبلی یا پنجاب میں مریم نواز جو ہے وزارت اعلیٰ کی امیدوار کے طور پر سامنے آ رہی ہیں، تو جو تجربہ کار پارلیمنٹرین خواتین ہیں ان کو پنجاب میں شامل کیا جا رہا ہے۔ نون لیگ کی جانب سے مریم اورنگزیب کو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ بھی دیا گیا ہے، وہ باقاعدہ الیکشن لڑیں گی۔ عظمیٰ بخاری، ہنا پرویز بٹ اور عظمیٰ کاردار بھی مخصوص نشستوں کے لیے قطار میں شامل ہے۔ عظمیٰ کاردار PTI کا حصہ رہی ہے اور PTI سے ان کو جب بشا بی بی کے کہنے پر نکالا گیا تو وہ مسلم لیگ نون کا حصہ بن گئی تھی، اب انہیں باقاعدہ ٹکٹ دے دیا گیا۔ تو ایک لمبی لسٹ ہے مسلم لیگ نون کی جس میں کوئی نیا نام شامل نہیں ہے، اور پچھلے 4-5 سال کے عرصے میں جن لوگوں نے بہت جدوجہد کی ہے، کئی لوگوں میں جانتا ہوں جو مشکل وقت میں کھڑے رہے ہیں، لیکن ان کے نام اس میں شامل نہیں ہے، ان کو ٹکٹ نہیں دیے گئے۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کہ پچھلے دور حکومت میں بھی حکومتوں کا حصہ رہے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون نے بھی ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیے ہیں جن کا عملی جدوجہد میں کوئی کردار نہیں ہے، تو یہ بڑی انفارچونیٹ ہے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، لوگوں کو پتہ ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بہت جدوجہد کی، خاص کر خواتین میں جو میدان عمل میں رہیں، جو مریم نواز کے بھی لیفٹ رائٹ رہیں اور جو ان کے علاوہ بھی جدوجہد کرتی رہیں اور آن فیلڈ رہی، ان لوگوں کے نام اس میں شامل نہیں ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ کسی نے کچھ نہیں سیکھا اور نہ سیکھنے کی کوئی ان کی ان میں کوئی آرزو نظر آتی ہے۔ MKM پاکستان کی جو مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، ان میں آسیہ اسحاق یہ وہ ہیں جو کہ APMLN یعنی مشرف لیگ کا حصہ تھی اور بعد میں یہ مصطفیٰ کمال کے ساتھ چلی گئیں، اب یہ MKM کا حصہ، تو یہ پریورٹی لسٹ میں نمبر 1 ہے۔ ڈاکٹر نگر شکیل، شبین گوری، رانا انصار، فرزانہ سعید اور سلیقہ سعید، ان کو قومی اسمبلی کے ٹکٹ مل گئے ہیں، اور سندھ اسمبلی کے لیے MKM کی ترجیح فہرست میں صوفیہ سعید، سکندر خاتون، کرن مسعود، فرح سہیل، قرۃ العین بلقیس، فوزیہ حمید اور مسرت جبیں کے نام شامل ہیں۔ تو کچھ خواتین اس میں ایسی ہیں جن کے نام نئے ہیں، لیکن جو بنیادی طور پہ جن لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ یا کسی MNA کی بیوی ہے، یا کسی کی بہن ہے، یا کسی کی بیٹی ہے، یا کسی کے رشتہ دار ہے۔ اس کے علاوہ استحکام پاکستان پارٹی نے بھی ایسے ہی لوگوں کو پریورٹی لسٹ میں شامل رکھا ہے، اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جو سربراہ سارہ احمد وہ چند روز قبل ہی استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ بنی اور وہ پریورٹی لسٹ میں نمبر 1 پہ آ گئیں۔ تو استحکام پاکستان پارٹی نے قومی اسمبلی کی 18 اور صوبائی اسمبلی کی تقریباً 50 کے لگ بھگ جو سیٹیں ہیں ان میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ تو جو استحکام پاکستان پارٹی کی ترجیح فہرست ہے اس میں منزہ حسن پہلے نمبر پر ہے، فردوس عاشق دوسری ترجیح ہے۔ الیکشن کمیشن نے غیر ملکی مبصرین کو بھی دعوت دی ہے پاکستان آنے کی، تو ان کے لیے درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ 20 جنوری رکھی گئی ہے کہ جو لوگ بھی پاکستان کے الیکشن کو مانیٹر کرنا چاہتے ہیں وہ 20 جنوری تک اپنی درخواستیں جمع کرا دیں۔ ایک مثال ہے، چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے، تو PTI جو ہے پروپیگنڈا میں بہت ماہر جماعت سمجھی جاتی ہے، اور ان کی پروپیگنڈے کا ہی نتیجہ ہے کہ انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا دی ہیں۔ بڑا شور مچایا جا رہا تھا جی کہ
कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दी जा रही। बहुत सारी वीडियोस सामने आई जिनमें पुलिस जो है वो कागजात नामजदगी छीन रही है, लेकिन एंड रिजल्ट ये है कि आज की तारीख में कोई भी एक पीटीआई का बंदा नहीं जो कह सके कि उसके कागजात नामजदगी जमा नहीं हो सके। हत्ता कि मुराद सईद के कागजात नामजदगी भी जमा हो चुके हैं। इमरान खान साहब के मियांवाली से दूसरी बार कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। तो तमाम लोग जो कि इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं पीटीआई के, उनके कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। पिछले दिनों जजेस की किरदार कशी के हवाले से जो सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कुछ जो पोस्ट शेयर की गई, उनके हवाले से बड़ा ही हैरत अंगेज और खौफनाक इंकशाफ हुआ है कि इसमें भी प्रोपेगेंडा के हवाले से मशहूर सियासी जमात के लोग जुड़े हुए हैं। उनमें अदलिया, जजेस और उनकी फैमिली से मुतल्लक हद तक अमेज मुहिम चलाई गई। पिछले दिनों जो एक लेटर सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जजेस की बेगमात को चेकिंग से इस्तिस्ना देने के लिए हदायतनामा जारी किया गया। ये एक पुराना ख़त था जिसके ऊपर डेट चेंज करके जो वो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। रिपोर्ट ये कहती है कि हवाबाजी डिवीज़न ने 12 अक्टूबर का मरासला 12 दिसंबर को जेबी नामी अकाउंट से पोस्ट किया। इसके बाद उमर महमूद हयात के अकाउंट से 16 दिसंबर को ये मरासला पोस्ट किया गया। इन अकाउंट से जजेस और अदलिया को पहले भी तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा, जबकि इन अकाउंट से बानी पीटीआई के मुकदमात पर जजेस और अदलिया पर शदीद तनकीद की जाती रही, बल्कि बाकायदा गालम गलोच की जाती रही। तो रिपोर्ट में बताया गया कि जजेस की किरदार कशी में पीटीआई के लोग या उनसे मुंसलिक अकाउंट पेश रहे, और चंद सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स ने भी इस मखसूस सियासी जमात के टारगेट एजेंडे को आगे बढ़ाने में मदद दी। और वीलॉगर ने इसके ऊपर जो शोज़ किए, ये सारा वो एक मैकेनिज्म था जिसके ज़रिए जजेस को बदनाम किया गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी वजाहत से प्रोपेगेंडे को काउंटर किया गया। ताहम फेक न्यूज़ को फैलाने वालों ने वजाहत के बाद भी अपने फॉलोअर्स को कोई वजाहत नहीं दी है। यानी क्लैरिफिकेशन की गई है कि वो जो ख़त जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कि जजेस को जो है वो बैरून मुल्क जाने के लिए तलाशी से मुस्तस्ना करार दिया गया। तो ये निशाना थे मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया, क्योंकि जस्टिस साहब भी छुट्टी पे गए हुए हैं और तमाम जो जज हैं वो अदलिया में तातीलात की वजह से छुट्टियों पर हैं। तो ये एक पुराना हाथ जो अक्टूबर का था, उसको दिसंबर की डेट डालकर ये शेयर किया गया और जजों को डिफेम करने की कोशिश की गई। एक अहम इशू इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के सामने एक एहतजाजी धरना है। बलोच यकजहती कमेटी नौजवान बलाच की एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के हवाले से जो लॉन्ग मार्च हुआ था, उनके लोग जो है वो इस्लामाबाद के अंदर डेरे डाल के बैठे हुए हैं। तो पुलिस ने वो मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लोग गिरफ्तार किए, पकड़ दकड़ की। ये बड़ा इशू हाईलाइट हुआ है और इस पर सबसे ज़्यादा पीटीआई पेश है बलोचों के हवाले से। हालांकि जब खुद इनकी हुकूमत थी तो बलोचों के हवाले से जो इनके ज़हन में या जो उनकी पॉलिसी थी वो सबको मालूम है वो क्या है। लेकिन हुकूमती टीम से मुज़ाकरात के बाद गिरफ्तार मुजाहिरीन को रिहा कर दिया गया है। तर्जमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि जुडिशल रिमांड पर गिरफ्तार तमाम अफराद अदालती अहकामात के बाद छोड़ दिया गया उनको। पुलिस के मुताबिक जो जेल से रिहा हुए लोग, उनकी तादाद 290 है। मुजाहिरीन ने हुकूमत की वज़रा कमेटी और गवर्नर बलूचिस्तान से गिरफ्तार अफराद की रिहाई का मुतालबा किया था। तो अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती अगले वीलॉग में। अपना और गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।